بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ احباب اچھے اور خیریت سے ہوگے۔ ہم نے کل الصحہ کے بارے میں ایک حوار پڑھا تھا، آج دوسرا حوار پڑھیں گے جو استاذ اور طالب علم کے درمیان ہے۔ طالب علم بیمار ہے، اس سے استاذ پوچھتا ہے کہ آپ سبق سے کیوں غائب تھے، اور جواب دیتا ہے کہ میں بیمار تھا۔ تو پھر استاذ ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا نہیں۔ اس کے بارے میں آج حوار پڑھیں گے، لیکن حوار شروع کرنے سے پہلے جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو اسے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ الصحۃ المدرس، مدرس استاذ ٹیچر کو کہا جاتا ہے۔ استاذ بھی عربی میں استاد کو کہا جاتا ہے۔ الطالب اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطالب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدرس لماذا تغیبت عن الدراسة، لماذا کا معنی ہے کیوں، تغیبت آپ غائب تھے، عن الدراسة سبق سے، آپ سبق سے کیوں غائب تھے۔ الطالب اصبت بزکام شدید، میرا سخت زکام تھا، مجھے سخت زکام لگا تھا۔ اصاب یصیب، اصابتن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ یہاں پر اصبت مجہول استعمال ہوتے، اصبت بزکام شدید، میرا زکام تھا، مجھے زکام لگا تھا۔ یہ سارے ترجمے ہم کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرے زکام ہے، میرا بخار ہے، یہ سارے استعمال کر سکتے ہیں۔ اصبت بحمى، میرا بخار تھا۔ اصبت بصداع، میرا سر درد تھا۔ اس کی جگہ ہم عندی بھی استعمال کر سکتے ہیں، عندی زکام شدید، میرا سخت زکام تھا۔ اصبت بزکام شدید، میرا سخت زکام تھا۔ المدرس بما تشعر، آپ کیا محسوس کر رہے ہو، آپ کو کیا ہوا تھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہو۔ الطالب شعرت بصداع فی اللیل، رات کو میرا سخت درد تھا۔ صداع سر کے درد کو کہا جاتا ہے۔ شعرت میں نے محسوس کیا، بصداع سر کا درد، فی اللیل رات میں، رات کو میرا سخت درد تھا، سر کا درد تھا۔ وارتفعت درجۃ حرارتی، اور میرا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، مطلب ہے کہ میرا سخت بخار تھا۔ وارتفعت درجۃ حرارتی، میرا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، میرا بخار تھا۔ ابھی استاذ پوچھتا ہے هل قابلت الطبیب، کیا آپ ڈاکٹر سے ملے ہیں، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کیا آپ ڈاکٹر سے ملے ہیں۔ الطالب نعم، جی ہاں، ذهبت الى المستشفى، میں اسپتال کو گیا۔ وقابلت الطبیب، اور ڈاکٹر سے ملا۔ ابھی استاذ پوچھتا ہے وبما نصحك الطبیب، اس کا تو اپنا معنی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا نصیحت کیا، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا۔ جس طرح ہم آپس میں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا، کس طرح مشورہ دیا۔ وبما نصحك الطبیب، الطالب نصحني بالراحة، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وتناول الدواء، اور دوا کھانے کا، تناول کا معنی ہے کھانا، اور دوا استعمال کرنے کا یا کھانے کا مشورہ دیا۔ مجھے ڈاکٹر نے آرام کرنے کا اور دوا کھانے کا مشورہ دیا۔ المدرس شکرا لک، آپ کا شکریہ ہے، آپ کے لیے شکریہ۔ وکیف الآن، ابھی کیسے ہو، کل یا پرسوں تو بیمار تھے، لیکن آپ آج مدرسے یا اسکول کو آئے ہو، ابھی کیسے ہو، آپ کا طبیعت ابھی کیسا ہے۔ الطالب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ آج اس سبق پر اکتفا کریں گے، آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔